میرے بھائیوں اور بزرگوں، ایک لمحہ کے لیے دنیا کے سارے کام چھوڑ دیں، اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سنیں۔ اگر دل میں نبی کریم کی محبت ہے تو آج کا بیان آپ کی آنکھوں میں آنسو لے آئے گا۔ آج ہم سنیں گے اس ہستی کی شان جن کے لیے یہ کائنات بنائی گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب زمین اندھیروں میں ڈوبی ہوئی تھی، ہر طرف ظلم کا راج تھا، انسان کا دشمن بن چکا تھا، کمزور کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا، ماں باپ کے دل پتھر بن چکے تھے، رحم نام کی کوئی چیز باقی نہ رہی تھی، انصاف کہیں نظر نہیں آتا تھا، لوگ اپنی خواہشات کے غلام بن چکے تھے، ہر طرف گناہوں کا بازار گرم تھا، جھوٹ بولنا عام تھا، دھوکہ دینا فخر سمجھا جاتا تھا، طاقتور کمزور کو کچل دیتا تھا، کوئی روکنے والا نہ تھا، لوگ پتھروں کو خدا مانتے تھے، اپنے ہاتھوں سے بت بناتے، پھر انہی کے سامنے جھک جاتے۔ یہ کیسی عقل تھی؟ یہ کیسا زمانہ تھا؟ انسانیت اپنی پہچان کھو چکی تھی، ہر طرف جہالت کا اندھیرا تھا، علم کی روشنی کہیں نہ تھی، دل سخت ہو چکے تھے، محبت ختم ہو چکی تھی، نفرت نے ہر دل کو گھیر لیا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے زمین پر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، آسمان بھی خاموش تھا، فرشتے بھی اس حال پر حیران تھے کہ اب کیا ہوگا، کب بدلے گا یہ نظام، کب ختم ہوں گے یہ ظلم۔ تب اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کو بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ اب نور آنے والا تھا، اب ہدایت آنے والی تھی، اب وہ ہستی آنے والی تھی جو دنیا کو بدل دے گی، جو دلوں کو نرم کر دے گی، جو اندھیروں کو ختم کر دے گی۔ وہ کوئی عام انسان نہیں تھا، وہ اللہ کا محبوب تھا، وہ آخری نبی تھا، وہ محمد تھے جن کے لیے کائنات بنائی گئی، جن کے ذکر سے دل زندہ ہوتے ہیں، جن کی محبت ایمان کی جان ہے۔ ان کی آمد سے پہلے نشانیاں ظاہر ہونا شروع ہو گئیں، آسمان روشن ہونے لگا، زمین خوشی سے جھوم اٹھی، ستارے جھکنے لگے۔ یہ سب اس بات کا اعلان تھا کہ رحمت للعالمین آنے والے ہیں اور دنیا ہمیشہ کے لیے بدلنے والی ہے۔ وہ مبارک رات آ گئی، 12 ربیع الاول، وہ رات جس نے تاریخ کا رخ بدل دیا۔ مکہ کی فضائیں بدل گئیں، ہوا میں عجیب سی خوشبو پھیل گئی، زمین سکون میں آ گئی، آسمان نور سے بھر گیا، حضرت امنا کے گھر روشنی ہی روشنی تھی۔ آپ فرماتی ہیں، میں نے ایسا نور دیکھا جو دور شام کے محلوں تک پہنچ گیا۔ یہ کوئی عام روشنی نہیں تھی، یہ ہدایت کا نور تھا، یہ نبوت کا نور تھا، یہ وہ نور تھا جو دلوں کو زندہ کرنے والا تھا۔ جب نبی کریم دنیا میں تشریف لائے تو آپ سجدے کی حالت میں تھے، آپ کی انگلی آسمان کی طرف اشارہ کر رہی تھی، گویا اعلان ہو رہا تھا کہ اللہ ایک ہے۔ اسی لمحے عجیب نشانیاں ظاہر ہوئیں، کعبہ کے بت ہلنے لگے، کئی بت گر پڑے، فارس کی وہ آگ جو صدیوں سے جل رہی تھی اچانک بجھ گئی، بادشاہوں کے محلات لرز اٹھے۔ یہ سب اس بات کی دلیل تھے کہ ایک عظیم ہستی دنیا میں آ چکی ہے۔ لوگوں کو ابھی خبر نہ تھی، لیکن آسمان کو معلوم تھا، فرشتے خوشیاں منا رہے تھے، زمین پر رحمت اتر چکی تھی۔ یہ کوئی عام بچہ نہیں تھا، یہ پوری انسانیت کا رہبر تھا، یہ قیامت تک کے لیے نبی تھا، یہ وہ ہستی تھی جس کے آنے سے اندھیرے ختم ہونے تھے، جس کے پیغام سے دل روشن ہونے تھے، جس کے اخلاق سے دنیا بدلنی تھی۔ حضرت عبد المطلب نے خوشی کا اظہار کیا، لوگ مبارکباد دینے آئے، لیکن انہیں اندازہ نہ تھا کہ یہ بچہ پوری دنیا کو بدل دے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے انسانیت کو نئی زندگی دی، یہ وہ لمحہ تھا جس کے بعد دنیا کبھی ویسی نہ رہی، یہ وہ لمحہ تھا جب رحمت للعالمین دنیا میں تشریف لائے۔ نبی کریم کا بچپن بھی عام بچوں جیسا نہیں تھا، آپ شروع ہی سے خاص تھے، آپ کے چہرے پر نور تھا، دل میں سچائی تھی، کردار میں پاکیزگی تھی۔
آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی کو دھوکا نہیں دیا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ لوگ آپ کو دیکھ کر حیران ہوتے تھے کہ یہ بچہ کتنا سچا ہے، کتنا پاکیزہ ہے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی گئی، آپ کی سچائی بھی بڑھتی گئی۔ مکہ میں ہر طرف برائیاں تھیں، شراب عام تھی، جھوٹ عام تھا، ظلم عام تھا، لیکن آپ ہمیشہ ان سب سے دور رہے۔ نہ کبھی گناہ کے قریب گئے، نہ کبھی غلط راستہ اختیار کیا۔ آپ کا دل ہمیشہ پاک رہا، آپ کا کردار بے مثال تھا۔ لوگ خود آپ کو لقب دینے لگے، الصادق یعنی سچا، اور الامین یعنی امانت دار۔ یہ لقب کسی نے زبردستی نہیں دیا، بلکہ آپ کے کردار نے خود دلوایا۔ لوگ اپنی قیمتی امانتیں آپ کے پاس رکھتے تھے، یہاں تک کہ دشمن بھی آپ پر اعتماد کرتے تھے۔ سوچیں کیسا کردار ہوگا کہ دشمن بھی اعتبار کرے۔ آپ نے ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا، ہمیشہ انصاف کیا، ہمیشہ بھلائی کی طرف بلایا۔ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ یہی وہ صفات تھیں جو آپ کو سب سے الگ بناتی تھیں۔ یہی وہ اخلاق تھا جو بعد میں پوری دنیا کے لیے مثال بن گیا۔ یہی وہ پاکیزگی تھی جو اللہ کو پسند آئی، اور یہی وہ عظمت تھی جس نے آپ کو پوری کائنات کا امام بنا دیا۔ نبی کریم کو تنہائی پسند تھی۔ آپ دنیا کی حالت دیکھ کر غمگین رہتے تھے۔ لوگوں کی جہالت آپ کو تکلیف دیتی تھی، اسی لیے آپ غار حرا کا رخ کرتے تھے، وہاں جا کر عبادت کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، دنیا سے الگ ہو کر سوچتے تھے کہ یہ سب کب بدلے گا، کب انسان سچ کو پہچانے گا۔ ایک دن وہی غار حرا، وہی خاموشی، وہی تنہائی، اچانک ایک نور ظاہر ہوا۔ حضرت جبرائیل آئے اور فرمایا اقرأ۔ نبی کریم گھبرا گئے۔ آپ نے فرمایا میں پڑھ نہیں سکتا۔ فرشتہ نے دوبارہ فرمایا اقرأ۔ پھر تیسری بار یہی حکم دیا، اور پھر پہلی وحی نازل ہوئی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب زمین کا رابطہ آسمان سے جڑ گیا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب نبوت کا آغاز ہوا۔ نبی کریم کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ آپ گھر تشریف لائے اور فرمایا مجھے چادر اڑا دو۔ حضرت خدیجہ نے تسلی دی کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ سچ بولتے ہیں، رشتے جوڑتے ہیں، کمزوروں کا سہارا بنتے ہیں۔ یہی وہ الفاظ تھے جو نبی کے حوصلے بنے۔ پھر آہستہ آہستہ پیغام پھیلنا شروع ہوا۔ اللہ ایک ہے، بت کچھ نہیں۔ یہی دعوت تھی، یہی پیغام تھا جو دنیا کو بدلنے والا تھا۔ یہی وہ آغاز تھا جس نے تاریخ کا رخ موڑ دیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جس کے بعد کبھی اندھیرا واپس نہ آیا۔ جب نبی کریم نے سچ کا پیغام دینا شروع کیا تو شروع میں لوگ خاموش رہے، لیکن جب اپنے کھل کر اعلان کیا کہ اللہ ایک ہے اور بت کچھ نہیں، تو مکہ کے سردار بھڑک اٹھے۔ انہیں اپنی طاقت خطرے میں نظر آنے لگی، انہیں اپنا نظام ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس پیغام کو روکنا ہے۔ سب سے پہلے انہوں نے مذاق اڑایا۔ آپ کو جادوگر کہا، شاعر کہا، پاگل کہا، لیکن نبی نے صبر کیا۔ پھر انہوں نے ظلم شروع کیا۔ مسلمانوں کو مارا گیا، انہیں بھوکا رکھا گیا، انہیں گرم ریت پر لٹایا گیا، لیکن وہ ایمان سے نہ ہٹے۔ نبی کریم کو بھی تکلیف دی گئی۔ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، گند ڈالا گیا، آپ کو پتھر مارے گئے، لیکن آپ نے بدلہ نہ لیا۔ آپ صرف دعا کرتے رہے، اللہ انہیں ہدایت دے۔ کیا یہ عام انسان کا کام ہے؟ نہیں، یہ صرف نبی کا اخلاق ہے۔ کفار نے لالچ بھی دیا کہ ہم آپ کو بادشاہ بنا دیں گے، دولت دے دیں گے، لیکن آپ نے فرمایا
اگر یہ سورج میرے ایک ہاتھ پر اور چاند دوسرے ہاتھ پر رکھ دیں تب بھی میں یہ پیغام نہیں چھوڑوں گا۔ یہی ثابت قدمی تھی، یہی سچائی تھی جس نے دنیا کو بدل دیا۔ یہ آزمائشیں آسان نہیں تھیں، لیکن نبی ڈٹے رہے، اور یہی صبر اب کی شان ہے۔ مکہ میں مسلسل مخالفت بڑھتی جا رہی تھی، نبی کریم کو ہر طرف سے تکلیف دی جا رہی تھی۔ ایسے وقت میں اپنے طائف کا رخ کیا، یہ امید لے کر کہ شاید وہاں کے لوگ بات سن لیں، شاید وہ حق کو قبول کر لیں، شاید وہ اس پیغام کو سمجھ لیں۔ اب طائف پہنچے اور وہاں کے سرداروں کو اللہ کا پیغام دیا، لیکن انہوں نے سننے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے مذاق اڑایا، انہوں نے بدتمیزی کی، اور پھر ایک ایسا ظلم کیا جسے سن کر دل کانپ اٹھتا ہے۔ انہوں نے گلیوں کے لڑکوں کو اکسایا کہ نبی کو پتھر مارو۔ نبی کریم کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا، پتھر برسنے لگے، سر مبارک زخمی ہو گیا، پاؤں مبارک لہولہان ہو گئے، خون جوتوں میں بھر گیا۔ اب تکلیف میں تھے، لیکن پھر بھی دعا کر رہے تھے۔ اب ایک باغ میں پناہ لینے گئے، وہاں بیٹھ کر اللہ سے عرض کی، اللہ اگر تو ناراض نہیں تو مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ وہ جملہ ہے جو دل کو ہلا دیتا ہے۔ اسی وقت فرشتہ آیا اور عرض کیا، اگر آپ حکم دیں تو ان پہاڑوں کو ملا دوں؟ لیکن نبی کریم نے کیا فرمایا، نہیں، شاید ان کی نسل ایمان لے آئے۔ سوچے، جو آپ کو پتھر مارے، آپ کو زخمی کرے، اور آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں، یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ صرف رحمت للعالمین ہی کر سکتے ہیں۔ یہی وہ اخلاق ہے جس نے دنیا کو جیت لیا، یہی وہ صبر ہے جو ہمیں سیکھنا چاہیے۔ طائف کے زخم ابھی تازہ تھے، دل دکھوں سے بھرا ہوا تھا، مکہ میں مخالفت عروج پر تھی۔ ایسے وقت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تسلی دینے کا فیصلہ فرمایا۔ یہ کوئی عام تسلی نہیں تھی، یہ ایک عظیم معجزہ تھا۔ یہ تھا واقع معراج۔ ایک رات، خاموش رات، نبی کریم اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ اچانک حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آپ کو سفر کی خبر دی۔ آپ کو براق عطا کیا گیا جو بجلی سے بھی زیادہ تیز تھا۔ پھر سفر شروع ہوا، مکہ سے بیت المقدس تک۔ یہ سفر لمحوں میں طے ہو گیا۔ اب مسجد اقصی پہنچے، جہاں تمام انبیاء علیہم السلام جمع تھے، اور نبی کریم نے ان سب کی امامت فرمائی۔ یہ آپ کی عظمت کی دلیل تھی۔ پھر آسمانوں کا سفر شروع ہوا۔ پہلے آسمان پر ادم سے ملاقات، پھر دوسرے پر عصا، اور پھر تیسرے پر اوصف، پھر چوتھے پر ادرسا، پھر پانچویں پر ہارون، پھر چھٹے پر موسی، اور ساتویں پر ابراہیم۔ ہر نبی نے آپ کا استقبال کیا، ہر نبی نے آپ کو خوش آمدید کہا۔ پھر وہ مقام آیا جہاں جبرائیل بھی رک گئے اور کہا، اگر میں ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ لیکن نبی کریم آگے بڑھے اور اللہ کے قریب پہنچے۔ وہ مقام جہاں کوئی نہیں پہنچا، وہ قربت جو کسی کو نصیب نہ ہوئی۔ اسی معراج میں نماز کا تحفہ ملا۔ 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر کم ہو کر 5 رہ گئیں، لیکن اجر 50 کا رکھا گیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے اور نبی کی امت پر خاص کرم ہے۔ یہ واقعہ صرف ایک سفر نہیں تھا، یہ نبی کی شان کا اعلان تھا۔ یہ اس بات کی دلیل تھا کہ آپ اللہ کے سب سے محبوب ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ مکہ کی زندگی آزمائشوں سے بھری ہوئی تھی، لیکن اب ایک نیا دور شروع ہونے والا تھا۔ مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم آیا۔ نبی کریم اپنے ساتھی حضرت ابوبکر کے ساتھ سفر پر نکلے۔ یہ سفر بھی آسان نہ تھا، راستے میں خطرات تھے، دشمن تلاش میں تھے، مگر اللہ کی حفاظت ساتھ تھی۔ غار ثور میں 3 دن قیام ہوا، دشمن بالکل قریب پہنچ گئے،
لیکن اللہ نے حفاظت فرمائی۔ پھر نبی کریم مدینہ پہنچے۔ مدینہ کی فضا بدل گئی۔ لوگوں نے محبت سے استقبال کیا۔ ہر کوئی کہہ رہا تھا، آ گئے رسول اللہ، آ گئے رحمت للعالمین۔ مدینہ پہنچ کر سب سے پہلا کام ایک مسجد کی بنیاد رکھی گئی۔ مسجد نبوی یہ صرف عبادت گاہ نہیں تھی، یہ علم کا مرکز تھا، یہ ریاست کا دل تھا۔ پھر ایک اسلامی معاشرہ قائم ہوا، جہاں انصاف تھا، جہاں عدل تھا، جہاں بھائی چارہ تھا۔ انصار اور مہاجرین کو بھائی بنایا گیا۔ دولت، نسل، رنگ سب ختم ہو گئے، صرف تقوی معیار رہ گیا۔ نبی کریم نے ایک ایسا نظام قائم کیا جو دنیا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہاں غریب اور امیر برابر تھے، یہاں کمزور کو حق ملتا تھا، یہاں ظلم کی کوئی جگہ نہیں تھی۔ یہودیوں اور دیگر قبائل کے ساتھ بھی معاہدے کیے گئے کہ سب امن سے رہیں گے، کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ نبی کریم نے خود سادگی اختیار کی، اپنے لیے دنیا جمع نہیں کی، بلکہ امت کی فکر کی۔ یہی وہ ریاست تھی جو بعد میں پوری دنیا کے لیے مثال بنی۔ یہی وہ نظام تھا جو عدل و انصاف کا سب سے بڑا نمونہ تھا۔ مدینہ کی یہ ریاست ثابت کرتی ہے کہ اسلام صرف عبادت کا نام نہیں، بلکہ ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ نبی کریم کا اخلاق صرف باتوں تک محدود نہیں تھا، بلکہ یہ عملی زندگی کا سب سے خوبصورت نمونہ تھا۔ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ بدلہ نہیں لیا، کبھی کسی پر ظلم نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ معاف کیا اور صبر کا مظاہرہ فرمایا۔ جب مکہ فتح ہوا تو وہی لوگ سامنے تھے جنہوں نے آپ کو پتھر مارے تھے، جنہوں نے آپ کو تکلیف دی تھی، جنہوں نے آپ کو وطن چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ لوگ ڈر رہے تھے کہ آج بدلہ لیا جائے گا، آج انتقام ہوگا، لیکن نبی کریم نے فرمایا، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، تم سب آزاد ہو۔ یہ الفاظ سن کر دل کانپ اٹھے۔ یہ وہ معافی تھی جو تاریخ نے کبھی نہیں دیکھی۔ نبی کریم کا دل نرم تھا۔ آپ بچوں سے محبت کرتے تھے، بوڑھوں کا احترام کرتے تھے، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھتے تھے۔ ایک بار ایک بدو آیا اور آپ کی چادر زور سے کھینچی، چادر سے گردن پر نشان پڑ گیا، لیکن نبی نے غصہ نہیں کیا، بلکہ مسکرا کر اس کی حاجت پوری کی۔ یہی وہ اخلاق تھا جس نے دشمنوں کے دل بھی بدل دیے۔ نبی نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ آپ کا ہر عمل محبت سے بھرا ہوا تھا، آپ کا ہر لفظ رحمت تھا، آپ کی ہر دعا امت کے لیے تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جو آپ کو دل سے یاد کرتا ہے، اس کا دل سکون پاتا ہے، اس کی روح روشن ہو جاتی ہے۔ نبی کریم کا اخلاق صرف ایک تاریخ نہیں، بلکہ قیامت تک کے لیے ایک زندہ سبق ہے۔ زندگی کے آخری ایام قریب آ چکے تھے۔ نبی کریم کی طبیعت مبارک کمزور ہو رہی تھی، مگر امت کی فکر دل میں پہلے سے زیادہ تھی۔ آپ ہر وقت امت کو یاد کرتے تھے، ہر دعا میں امت کا ذکر ہوتا تھا۔ حجۃ الوداع کا عظیم موقع آیا، لاکھوں صحابہ جمع تھے اور نبی کریم نے آخری خطبہ دیا۔ آپ نے فرمایا، لوگو، میرے بعد گمراہ نہ ہو جانا۔ کسی عربی کو اجمی پر فضیلت نہیں، کسی سفید کو کالے پر فضیلت نہیں، فضیلت صرف تقوی میں ہے۔ یہ وہ پیغام تھا جس نے نسل، رنگ، قوم سب ختم کر دیے اور انسانیت کو ایک صف میں کھڑا کر دیا۔ پھر وقت آیا، وصال کا لمحہ قریب تھا۔ نبی کریم نے آخری وقت میں بھی امت کو یاد رکھا۔ آپ کے لب ہل رہے تھے، میری امت، میری امت۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، اپنے آخری وقت میں بھی نماز کی تاکید کی اور اللہ کی طرف رجوع فرمایا۔ پھر وہ لمحہ آیا جب رحمت للعالمین اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ مدینہ خاموش ہو گیا، صحابہ رو پڑے، زمین جیسے تھم گئی ہو۔ حضرت عمر جیسے مضبوط انسان بھی کانپ گئے۔
حضرت ابو بکر نے آ کر فرمایا، جو محمد کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ محمد وفات پا چکے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی کریم کا پیغام آج بھی زندہ ہے، آپ کی محبت آج بھی دلوں میں ہے، آپ کا ذکر آج بھی بلند ہے۔ یہی شان ہے محمد کی کہ جسمانی طور پر اب دنیا سے تشریف لے گئے، لیکن دلوں میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہے۔ یہی وہ ہستی ہے جن کے لیے کائنات بنی، جن کے لیے رحمت نازل ہوئی، اور جن کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی۔ اللہ ہمیں اپنے محبوب کی سچی محبت عطا فرما، ہمیں ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو ایمان سے بھر دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ ہمیں قیامت کے دن ان کی شفاعت نصیب فرما، اور ہمیں ان کے جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرما۔ آمین رب العالمین۔ اگر آپ کے دل میں نبی کریم کی محبت ہے تو اس بیان کو ضرور شیئر کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں لکھیں رسول اللہ۔